تو ہمارا جو یہ حصہ ہے ان آیات کی تلاوت اور ان کا معنی اور مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ روح حج سے متعلق ہے زیادہ تر، اور انشاءاللہ اب ہم آپ کی خدمت میں حج کے جو فقہی مسائل ہیں، جو اعمال اور جو مناسک آپ نے انجام دینے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ کوئی کتاب جو آپ کو کاروان الحرمین کی طرف سے دی گئی ہے اور حج اور عمرہ کے عنوان سے، اسی کتاب میں سے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو کھول کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اسی میں سے ہم مسائل کو پڑھیں گے، اور تاکہ بعد میں جب آپ پڑھیں کوئی چیز اگر مبہم ہو تو انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہم شروع کر لیں اس کے صفحہ نمبر 200۔ یہاں پہ لکھا ہے عمرہ کی اقسام، عمرہ کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ عمرہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 عمرہ تمتع، نمبر 2 عمرہ مفردہ۔ عمرہ تمتع فقط حج تمتع کے ساتھ ہوتا ہے، اور عمرہ مفردہ پورے سال میں کسی بھی مہینے میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمرہ تمتع حج تمتع کا حصہ ہے جو حج کے ساتھ مربوط ہے، یعنی جڑا ہوا ہے۔ عمرہ تمتع کو صرف حج کے مہینوں میں ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے۔ یعنی اگر کسی نے عمرہ تمتع کرنا ہے، فرض کرے وہ شوال کی پہلی تاریخ کو چلے جاتا ہے، یہ شوال کے شروع ہونے سے چند دن پہلے جاتا ہے تو عمرہ مفردہ کر سکتا ہے، تمتع نہیں کر سکتا۔ شوال شروع ہو جائے تو پھر وہ عمرہ تمتع کر کے پورا شوال، پورا ذی القعدہ انتظار میں رہے، ذی الحجہ شروع ہو اور اس کے بعد وہ حج تمتع کرے، ایسا کر سکتا ہے۔ بس عمرہ تمتع کے لیے 3 مہینے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ عمرہ تمتع انجام دینے کے بعد عمرہ تمتع اور حج کے درمیان آپ نے عمرہ تمتع کیا، اب آپ نے حج کرنا ہے، ان کے درمیان میں عمرہ مفردہ انجام نہیں دے سکتے، عمرہ وغیرہ نہیں کرنا۔ جب عمرہ تمتع کر لیں، عمرہ تمتع انجام دینے کے بعد مکہ کی حدود سے اس وقت تک باہر نہیں جا سکتے جب تک حج کو تمام نہ کر لیں۔ یعنی مکے میں رہنا ضروری ہے۔ ان تمام مسائل کی تفصیلات بھی ہیں، لیکن یہ بنیادی باتیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پھر کسی کو جو بھی مسئلہ پیش آئے گا خاص تو وہ اس وقت انشاءاللہ اس کا جواب مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بس یہ مسئلہ کیا ہے؟ عمرہ تمتع انجام دینے کے بعد مکہ کی حدود سے اس وقت تک باہر نہیں جا سکتے جب تک حج کو تمام نہ کر لیں۔ بعض صورتیں ہیں کہ جس میں باہر جا سکتے ہیں، لیکن وہ ضرورت پیش آنے۔ اگلا مسئلہ، اگر عمرہ تمتع کرنے والے کو یقین ہو کہ اسی مہینے میں جس میں عمرہ انجام دیا ہے مکہ پلٹ آئے گا اور واپس مکہ آ جائے گا تو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ فرض کریں آپ ذی الحجہ شروع ہو گیا اور آپ نے عمرہ تمتع کی، اب آپ کو کوئی کام پڑا جس کی وجہ سے مکے سے نکلنا پڑا، اگر یقین ہے کہ حج سے پہلے واپس آ جاؤں، مہینہ چینج نہ نہیں ہوا، آپ کو یقین ہے کہ میں حج سے پہلے واپس آ جاؤں گا تو آپ آ سکتے۔ لیکن اگر ذی القعدہ میں عمرہ تمتع کیا تھا اور ذی الحجہ شروع ہو گیا تو پھر ذی الحجہ شروع ہونے میں واپس آنا ہے تو پھر باہر نہیں جا سکتے، ورنہ دوبارہ عمرہ تمتع کرنا پڑے گا۔ عمرہ تمتع، اب غور سے سنیں، عمرہ تمتع 5 اعمال کا مجموعہ ہے، ٹوٹل 5 کام کرنے ہوتے ہیں، عمرہ تمتع مکمل ہوتا ہے۔
پہلی چیز احرام، دوسری طواف خانہ کعبہ، تیسری نماز طواف، اور چوتھی سعی صفا اور مروہ کے درمیان، اور پانچویں تقصیر، تھوڑے سے بال کاٹنا، سر نہیں مڑوا سکتے۔ برادران اہل سنت کا مسئلہ ہے وہ مڑواتے ہیں، لیکن فقہ جعفریہ مکتب اہل بیت والے ائمہ کی روایات کے مطابق یہ عمرہ تمتع میں سر نہیں مڑوا سکتے، فقط تقصیر کرنی۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع میں صرف فرق کس چیز کا ہے؟ نیت کا اور طواف النساء اور اس کی نماز کا۔ عمرہ مفردہ میں طواف النساء اور اس کی نماز ہوتی ہے، عمرہ تمتع میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی۔ اب عمرہ مفردہ کا بیان خاص طور پر وہ حجاج کرام کے جو انشاءاللہ 27 دن والے سفر پہ جا رہے ہیں، وہ یہاں سے جاتے ہوئے عمرہ مفردہ کریں، لیکن دوسرے بھی سنیں، چونکہ اعمال بالکل ایک جیسے ہیں، اعمال کا کوئی فرق نہیں۔ عمرہ مفردہ مکہ کی حدود میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں۔ یعنی اگر آپ فرض کریں، اگر آپ کا کبھی مہمان بنا مکہ جا کر سیر و تفریح کر رہے، عمرے کا ارادہ نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، تب بھی آپ بزنس کا ارادہ، کوئی بھی ارادہ، آپ بغیر احرام باندھے مکے میں داخل ضروری اس شہر کی کے آداب میں سے یہ ایک ادب اللہ نے فرض کیا ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ جانا ہے، جس لیے بھی جا رہے ہیں، آپ احرام باندھیں گے اور عمرہ انجام دیں گے، اس کے بعد احرام اتار کر کے جو آپ نے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور بار بار ان کو آنا جانا ہوتا ہے، ان کے احکامات الگ ہیں۔ مکہ کی حدود میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں، لہذا اگر کوئی شخص کسی بھی مہینے میں مکہ کی حدود میں داخل ہونا چاہے تو اس پر واجب ہے کہ عمرہ مفردہ کا احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہو اور عمرہ مفردہ انجام دے۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اپنے اوپر ایک چیز میں نہیں کہتا لازم کر لیں، لیکن جتنا ہو سکے اپنے عزیزوں کو، جاننے والوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ اگر تم نے عمرے پہ جانا ہے تو اللہ کا واسطہ پہلے پراپرلی اس کے احکام جان۔ اکثر لوگ غلط کر کے آتے اور بعد میں کوئی بتاتا ہے، پھر پوچھتے نہیں ہم یہ غلط کر کے آ گئے، یہ غلط کر کے آ گئے۔ طواف کے مسائل میں، سعی کے مسائل میں، طواف النساء کے مسائل میں، احرام کے مسائل میں، مثلا آپ عمرہ مفردہ میں بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑے میقات پہ جائیں، جیسے جدہ سے جوفہ جائیں، یا ایک طریقہ ہے نظر کر کے احرام باندھنے کا اگر کوئی مجبوری بن گئی۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، مثلا کوئی آفس میں پیکج آیا کمپنی میں، تو اپنے سنی برادران کے ساتھ وہ عمرے پہ چلے گئے، بالکل ان کی طرح کیا، بعد میں آ کے 10 سال بعد پتہ چلا غلط کر کے آ گئے۔ اس لیے کہ آپ کو آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں اور انہوں نے غلط کیا، تو حتماً آپ کو جب بھی پتہ چلے آپ کے جانے والا کوئی عمرے پہ جانا، اس سے پہلے اچھی طرح سیکھ لو۔ بہت مشکل ہے کہ صحیح عمرہ انجام دے کر، جیسا کہ آپ خود ابھی جائیں گے، حالانکہ انشاءاللہ بندہ یقین بھی اور علماء کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں، پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ مثلا یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تو اس کی سوچیں جو پہلے کبھی گیا بھی نہیں ہے اور ساتھ کوئی آگے بھی نہیں، کیا کر کے آئے گا وہاں، تو اس لیے یہ عرض کرنا۔ یہ فرمانے کے لہذا اگر کوئی شخص کسی بھی مہینے میں مکہ کی حدود میں داخل ہونا چاہے تو اس پر واجب ہے کہ عمرہ مفردہ کا احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہو اور عمرہ مفردہ انجام دے۔ اگلا مسئلہ، جو مسلسل کام کے لیے آتے جاتے ہیں ان پر درجہ بالا حکم نافذ نہیں ہوتا، ان کا بھی الگ حکم۔ عمرہ مفردہ سال کے کسی بھی مہینے میں انجام دیا جا سکتا ہے، جبکہ ماہ رجب میں عمرہ ادا کرنے کی
زیادہ فضیلت ہے. یہ اس کا سبب روایات اہل بیت اطہار. اگر مثلا جو شخص حج کے مہینے کون سے؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، جو ان 3 مہینوں میں مکہ میں عمرہ تمتع کا احرام پہن کر داخل ہو، اس کے لیے عمرہ تمتع کا احرام کافی ہے. اب وہ عمرہ مفردہ انجام نہیں دے سکتا. اب وہ حج کا مثلا انتظار کرے، کیونکہ جیسے کہ عرض کیا پہلے، عمرہ تمتع اور حج تمتع کے درمیان کوئی عمرہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی عمرہ مفردہ کرنا چاہتا ہے تو پھر پہلی دفعہ عمرہ تمتع کی نیت ہی نہ کرے، مثلا عمرہ مفردہ کرے اور پھر وہ کئی اور عمرے بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر عمرہ تمتع کر لیا، پھر حج کے تمام ہونے تک کوئی دوسرا عمرہ نہیں کیا جا سکتا، نہ اپنی نیت سے، نہ مرحومین یا زندہ دوسرے مومنین کی نیت سے. جو شخص عمرہ تمتع یا عمرہ مفردہ کے اعمال مکمل کرنے کے بعد مکہ سے خارج ہو جائے اور اسی مہینے میں واپس آ جائے تو بغیر احرام کے مکہ میں دوبارہ داخل ہونا جائز ہے. آپ مکہ میں گئے، آپ نے عمرہ کیا تھا اور آپ پھر مکہ سے گئے جدہ کا مثال کے طور پر، ابھی مہینہ چینج نہیں ہوا، آپ واپس آنا چاہتے ہیں، اب آپ کو دوبارہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مہینہ چینج ہو جائے پھر ضروری ہے پورے موقع مکہ آئے. یہ بات تو ایسے مسائل ہیں جو اس طرح آپ کو پیش کیا گیا، لیکن سننے کی حرکت سننے جو زیادہ آپ کو پیش آنے والا ہے وہ میں انشاءاللہ زیادہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں. سلوات پڑھیں محمد وعلیہ. ایک ماہ میں، اور یہ جب یہاں پر جب بھی مہینے کا لفظ آئے، ماہ کا لفظ آئے، تو یہ مراد قمری مہینے، اسلامی مہینے، جنوری فروری آپ کے ذہن میں نہ آئے. ایک ماہ میں ایک ہی عمرہ مفردہ انجام دیا جا سکتا. آپ عمرہ مفردہ کرتے ہیں، وہاں جا کے آپ کا پھر دل کر پڑتا، تو جب آپ مکے میں ہیں تو دوبارہ آپ کو میقات جانے کی، بڑے میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہیں پر یہ مسجد تنعیم جسے مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر جا کر احرام باندھیں. وہ بالکل حرم سے تھوڑی سی باہر ہے، تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن آیا آپ ایک ہی مہینے میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ تو اپنے لیے آپ ایک ہی کریں گے، اور اس کے بعد جتنے مرضی کریں اوروں کی نیت کریں. آپ اوروں کی نیت سے بھی عمرہ کرتے ہیں، کرنے والے کو عمرے کا پورا ثواب ملتا ہے، اس سے بے فکر ہو. تو آپ نے عمرہ مفردہ کرنا ہے اوروں کے لیے. کتنے افراد کے لیے کر سکتے ہیں؟ زندوں کے لیے، مردوں کے لیے کوئی لمٹ نہیں. آپ جتنے مرضی لوگوں کی نیت کر لیں اور ایک عمرہ کر لیں. مرحومین شامل ہو، زندہ لوگ شامل ہو، کوئی لمٹ نہیں. آپ سب کی نیت سے ایک ہی عمرہ کر سکتے. ہاں الگ الگ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک عمرہ بہت سارے، وہ نہیں جو آپ نے اپنا عمرہ کرنا، وہ نہیں، اس سے ہٹ کر جو آپ مکہ کے اندر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے افراد کی کوئی لمٹ نہیں ہے، نہ زندہ مردہ کا کوئی فرق ہے. سلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تو یہ مانا تھا ایک ماہ میں ایک ہی عمرہ مفردہ انجام دیا جا سکتا ہے، یعنی اپنی نیت سے. یہ مراد ایک ماہ میں 2 عمرے کرنا ایک فرد کے لیے. ایک سوال پڑھیے محمد والی. ایک ماہ میں 2 عمرے کرنا ایک فرد کے لیے، چاہے اپنے لیے ہو یا کسی اور کے لیے جائز ہے. مثلا آپ نے اپنا ایک عمرہ کیا، اپنا ہی دوسرا نہیں کر سکتے ایک مہینے. آپ نے مثلا فرض کریں اپنے مثال کے طور پہ اپنے والد یا اپنے بھائی یا اپنی والدہ کے نام سے عمرہ کیا، ایک کے نام سے، انہی کے نام سے اس مہینے تو دوسرا نہیں کرے. یہ مسئلہ
اسی ماہ میں دوسرا عمرہ کسی اور کے لیے کرنا جائز ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر عمرہ مفردہ کو انجام دینے کے بعد مکہ سے بغیر احرام کے باہر چلا جائے تو اگر اسی قمری مہینے میں واپس لوٹ آئے جس میں عمرے کو انجام دیا ہے تو بغیر احرام کے واپس پلٹے، لیکن اگر عمرہ کرنے والے مہینے کے علاوہ دوسرے قمری مہینے میں پلٹے، جیسے شعبان میں عمرہ بجا لا کر چلا جائے پھر رجب میں پلٹے، تو اس پر واجب ہے کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے نئے عمرے کا احرام باندھے، یہ دوسرا عمرہ ہوگا۔ اگلا مسئلہ، عمرہ مفردہ یا عمرہ تمتع دونوں اور حج کے درمیان مکہ سے خارج ہونے کا معیار موجودہ شہر مکہ سے خارج ہونا ہے، بس ایسی جگہ جانا جو اس وقت مکہ مکرمہ کا حصہ شمار ہوتی ہے، اگرچہ ماضی میں وہ مکہ سے باہر شمار ہوتی ہے۔ آپ اسے اب مکہ سمجھیں، آج کا شہر معیار ہے، تو مجھے فرما دیں، چاہے نماز پوری پڑھنا اور قصر کا معاملہ جیسا کہ بیان کیا جائے، مکہ شہر میں نماز قصر کرنی ہے یا پوری پڑھنی ہے یا اختیار ہے، اس میں معیار مکہ شہر کا معیار کیا ہے، مدینے کا معیار کیا ہے، پرانا مکہ پرانا مدینہ یعنی آج کا مدینہ جو بہت پھیل گیا، آج کا مکہ جو بہت پھیل گیا، تو معیار یاد رکھیں آج کا مکہ ہے، آج جو شہر مکہ کی آبادی ہے، جتنا بڑا بھی شہر ہے، اس سارے کا کوئی حکم ہو، یہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جو 100 سال پہلے مکے سے باہر تھی، اب آپ کا کیا ہوگا؟ مکے سے باہر، آج مکے کے اندر، اب آپ مکے سے باہر نکلے شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، آپ مکہ کے اندر ہی، چونکہ معیار آج کا شہر۔ اعمال کے اعتبار سے عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع ایک جیسے ہیں، لیکن ان دونوں میں کچھ فرق ہے۔ پہلا فرق نیت کا ہے، آپ کہیں گے عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں، ادھر کہیں گے عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں۔ تمتع میں عمرہ تمتع کی نیت سے، تمتع میں عمرہ تمتع کی نیت سے ہوگا، مفردہ میں عمرہ مفردہ کی نیت سے ہوگا۔ اگلا مسئلہ، عمرہ مفردہ میں طواف النساء واجب ہے جبکہ عمرہ تمتع میں واجب نہیں ہے، نہ بھی کرے تو کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرا مسئلہ، حج کے مہینوں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے علاوہ دیگر مہینوں میں عمرہ تمتع انجام نہیں دیا جا سکتا اور صحیح نہیں ہوگا، جبکہ عمرہ مفردہ سال کے تمام مہینوں میں انجام دیا جا سکتا ہے، اور تمام مہینوں میں سے افضل رجب کا مہینہ ہے، یہ تکرار ہے یہاں پر۔ 4، عمرہ تمتع میں مرد احرام سے خارج ہونے کے لیے تقصیر کرے گا جبکہ سر منڈوانا جائز نہیں ہے، جبکہ عمرہ مفردہ کے لیے مرد کو اختیار ہے تقصیر کرے یا سر منڈوا لے۔ مفردہ میں اختیار ہے، تقصیر میں اختیار نہیں ہے، صرف بال کچھ کٹوانے یا ناخن۔ افضل یہ ہے کہ سر منڈوایا جائے۔ عمرہ مفردہ میں خواتین کے لیے تمام صورتوں میں تقصیر ہی کرنا واجب ہے۔ 2 عمروں کے درمیان 30 دن کا فاصلہ ضروری نہیں ہے، آپ سے اتنا مربوط نہیں بتا دیا، پیچھے آ چکا ہے۔ اگلا مسئلہ، ایک قمری مہینے میں 2 عمروں کو نہیں کر سکتے، یہ بھی بتا دیا ہے۔ ایک ماہ میں اگر ایک عمرہ کو اپنے لیے اور دوسرے کو دوسرے کے لیے سے کیا جو انجام دے تو درست ہے، یہ بھی بتایا جا چکا ہے۔ عمرہ مفردہ کی اقسام، یہ جو بھی آپ سے بالکل ڈائریکٹ ریلیونٹ نہیں ہوگی، میں پڑھ کے آگے چلے جاؤں، اگر اس کے بارے میں کسی نے سوال کرنا ہو تو بعد میں کر سکتے، جو آپ سے ریلیونٹ ہوں گے ان کو میں ذرا زیادہ بتاتا ہوں تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ ٹائم سے استفادہ کر سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ حج کی طرح عمرہ مفردہ کی بھی 2 قسمیں، 2 اقسام ہیں، واجب ہوتا ہے اور مستحب ہوتا ہے۔ یہ پہلے سن، اگر کوئی شخص حج کی استطاعت پیدا کر لے تو اس کے حج واجب ہے اور اسی سال واجب ہے۔ یہ جو بعض لوگ اللہ رسول کے احکام سے آشنائی نہیں ہوتی اور جو پرانے باپ دادا سے باتیں سنی ہوتی ہے وہ ذہنوں میں، تو یاد رکھیں
حج کی جب استطاعت پیدا ہوتی ہے اسی سال جانا ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں جاتا، جتنے سال نہیں جا رہا اور اس میں استطاعت ہو گئی تھی، ان تمام سالوں میں بہت بڑا گناہ اس کے ذمہ، بہت بڑی نافرمانی ہے اللہ کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، بچی ہے اور آپ فلان ہے، اس کی فیس ہے، ویسے چھوٹیاں ہیں تو جناب پیسے لگا کے باہر چلے جاتے ہیں آرام سے، اس میں نہیں بچوں کی ذمہ داری یاد ہوتی۔ لیکن جب حج کا معاملہ ہے تو سارے بچے یاد آتے، سارے بچے یاد آتے، ابھی یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ بہت ہی غلط اور جاہلانہ رویہ ہے۔ حج جب واجب ہے فوری واجب ہو، اسی سال ضروری ہے کہ آپ سارے اقدامات کریں اور حج کے لیے جائیں، مگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو آپ کی قدرت سے باہر۔ یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر عمرہ کا واجب ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص میں حج کی استطاعت نہیں ہے، اس نے واجب حج نہیں کیا، وہ اس واجب بھی نہیں، لیکن اس میں اتنی استطاعت ہے کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ مثلا اس کے پاس مثال کے طور پر 15 لاکھ نہیں ہے حج کے، مثلا 15 لاکھ تھا، لیکن عمرے کا مثلا 3 لاکھ تھا یا 4 لاکھ تھا، وہ اس کے پاس ہے تو اس پہ عمرہ واجب ہو جاتا ہے۔ کس پر؟ جس نے واجب حج نہیں کیا۔ جو واجب حج کر چکا ہے کفن، پھر اس پر پھر نہ کبھی حج واجب ہوتا ہے نہ عمرہ واجب ہوتا ہے، چونکہ اس نے فریضہ ادا کر دیا۔ لیکن جس نے حج نہیں کیا، اس میں حج کی استطاعت نہیں ہے، عمرے کی استطاعت ہے تو وہ عمرہ کرے، واجب ہے اس پر۔ اور جب وہ عمرہ کر لے، پھر بعد میں کبھی اللہ اس کی استطاعت بڑھا دے اور حج کی استطاعت پیدا ہو جائے تو اس پہ حج واجب ہو جائے۔ لیکن جس نے حج کر لیا ہے اس پر دوبارہ استطاعت پیدا ہوتی رہے، بس اس پر نہ عمرہ واجب ہوگا نہ حج واجب ہوگا۔ حج کی طرح عمرہ بھی عمر بھر میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے، یہ حج کی طرح فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ ہر مبالغ شخص جس میں عمرہ بجا لانے کی استطاعت ہو، اس پر عمرہ مفردہ واجب ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنی بھی زیارات ہیں ان میں سے کوئی بھی زیارت واجب نہیں، توجہ فرمائیں، شرعاً زیارات واجب نہیں، لیکن حج اور عمرہ یہ واجب ہے جب اس کی شرائط، اس کی استطاعت پیدا ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے چیزوں کی امپورٹنس کو جو اللہ رسول اور اہل بیت نے بتائی ہے اس سے مکس اپ کر کے اپنی مرضی کا بنا دیا۔ کئی لوگ ہم جانتے ہیں، وہ جاتے ہیں زیارات پہ لیکن نہ عمرہ کرتے ہیں نہ حج کرتے ہیں، نہ عمرہ کرتے ہیں نہ حج کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے ان کو یہ دین بتایا ہے وہ خود بھی اللہ کی بارگاہ میں ذمہ دار ہیں، اور جو اس طرح کے بند کر کے چلے جا رہے ہیں وہ خود بھی اللہ کی بارگاہ میں ذمہ دار ہیں۔ یہ شریعت انہی کی بتائی ہوئی ہے جن کی زیارات پہ جا رہے ہیں، ان کی زیارات پہ جا رہے ہوں، انہی کی بات نہ مان رہے ہوں یا انہی کی بات سے جاہل ہو، یہ ایک تکلیف دہ ہے۔ ہر مبالغ شخص جس میں عمرہ بجا لانے کی استطاعت ہو اس پر عمرہ مفردہ واجب ہے، اگرچہ اس میں حج بجا لانے کی استطاعت نہ ہو، عمرہ واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص کی مالی حالت اور صحت ایسی ہے کہ وہ عمرہ بجا لا سکتا ہو تو پھر اس پر عمرہ واجب ہے، اگرچہ وہ رقم یا صحت کے حوالے سے حج ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حج کی نہیں رکھتا، عمرے کی رکھتا ہے، عمرہ بجا کب؟ جب پہلے اس نے کبھی عمرہ نہیں کی یا حج نہیں کی۔ اگر کسی کے مالی اور دیگر حالات ایسے ہوں جس سے حج بجا لانے کی استطاعت پیدا ہو جائے تو اس پر حج واجب ہے، پھر نہیں کہے گا میں عمرہ کر لوں، پھر اس میں حج کرنا ہے۔ اصل حج فوری طور پر انسان کو حج ادا کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ، جس شخص پر حج واجب ہو جائے تو اس کو اسی سال حج ادا کرنا واجب ہے، بغیر عذر شرعی تاخیر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی پرماننٹ انسان اگر اس پہ حج واجب ہوا تو وہ جا سکتا تھا، نہیں جا رہا تو 24 گھنٹے 7 دن ہفتے کے اور 30 دن مہینے کے کبیرہ گناہ کی حالت میں، یعنی ایک کبیرہ نافرمانی کی حالت میں مسلسل جب تک کہ وہ حج کا اقدام، عملی اقدام نہیں کرتا۔ جس شخص پر اپنا حج واجب ہو جائے وہ دوسرے کی جانب سے اس وقت تک حج نہیں کر سکتا جب تک اپنا فرض ادا نہ کرے۔ توجہ کریں، خاص طور پہ وہ لوگ جو حج بدل کر رہے ہیں، کسی کی نیابت میں حج کر رہے ہیں، اس مسئلے کو توجہ سے سنو۔
اگر آپ پر اپنا حج واجب ہے، آپ خود صاحب استطاعت ہیں اور آپ نے پہلے اپنا واجب حج نہیں کیا، وہ جو زندگی میں ایک بار کرنا ہوتا، آپ نے واجب حج نہیں کیا اپنا، اور آپ خود استطاعت رکھتے ہیں حج کی، اب آپ کہہ رہے ہیں میں پہلے والد مرحوم کا کر لوں، تو وہ باطل ہوگا، نہ آپ کا ہوگا نہ والد کا ہوگا۔ لیکن اگر آپ خود صاحب استطاعت نہیں ہیں، آپ خود اتنی استطاعت نہیں ہے مالی آپ میں، اور آپ پہ اپنا حج واجب نہیں ہوا، تو پھر آپ کسی اور کا حج بدل کر سکتے ہیں۔ جیسے بعض اپنے مثلا ملازمین کو کرا دیتے ہیں جو ان میں استطاعت نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ تم مثلا میرے والد صاحب کا حج بدل کرنا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر خود صاحب استطاعت ہیں اور اپنا واجب حج نہیں کیا، تو ایسا بندہ مرد ہو یا خاتون ہو، وہ کسی کا حج بدل، کسی کی نیابت میں حج نہیں کر سکتا، کرے گا تو باطل، نہ اپنا اور نہ اس کا، اور ضائع جو رقم بھی لگائی۔ یہ ذہن میں مستطیع پر پہلے اپنا حج ادا کرنا واجب ہے، اس کے بعد پھر چاہے ساری عمر کرتا رہے دوسروں کے حج بدل، کوئی پرابلم نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ واضح ہے۔ اگر کسی شخص پر حج واجب ہو چکا ہو اور وہ مر جائے، تو اس کی وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں کی جا سکتی جب تک کسی نائب سے اس کا فرض ادا نہ کرا دیا جائے۔ بصورت دیگر تقسیم کی گئی جائیداد کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ ادھر تو گنگا بہہ رہی، پتہ ہی کوئی نہیں کا معاملہ۔ ابا فوت ہوئے 20 سال ہو گئے، 20 سال بعد جائیداد تقسیم ہو گئی، کھا پی موجیں ہو گئی، اچانک یار وہ ابو کا حج بدل کروا۔ آپ دیکھیں کہ شریعت کے بنیادی احکام کا بھی نہ پتہ ہونا، نہ سمجھنا، کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب بھی کوئی انسان ہمیں سے فوت ہوتا ہے، اگر اس نے لوگوں کے مثلاً قرض دینے یا اس کے ذمے چیزیں ہیں، اس کے ذمے یہ واجبات ہیں، جیسے حج کا فریضہ ہے، تو جو وارث خواتین و حضرات ہیں، وارث ہیں اس کے، انہیں چاہیے کہ پہلے مثلاً کسی معتبر عالم دین کو، اگر خود مسائل نہیں جانتے ان کو بلا لیں، نہ بلائیں، مثلا مجھ سے ڈسکس کر لیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا، اس کے بعد جائیداد تقسیم کریں، ورنہ آپ نے وہ تقسیم کی، آپ استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو رائٹ نہیں دیا اسے استعمال کرنا، آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ، اور یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس وقت تک تقسیم نہیں کی جا سکتی جب تک فرض ادا نہ کرا دیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ حج کمپلیٹ کرے گا تو پھر تقسیم ہو، یہ نہیں ہے۔ حج کا خرچ الگ کیا جائے، بندہ معین ہو جائے، بس میں جو اقدامات ضروری ہوتے ہیں اس کو کر دی جائے، آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے ذمہ حج تھا، واجب تھا، اور اس نے نہیں کیا اور جائیداد تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ شرعی اعتبار سے انہیں کا حصہ ہے، لیکن اگر کہ پہلے یہ کرو پھر تقسیم کرو، اگر اس کے بغیر کرو گے تو تم استعمال کا حق نہیں، اس جائیداد کرو گے تو تم گنہگار ہو۔ اگلا مسئلہ، حج اور عمرے کے لیے جس کو نائب بنایا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، غسل، وضو، نماز کو شرعی طور پر درست ادا کر سکتا ہو، تلبیہ اور نماز کے اذکار، ذکر، لبیک اللہم لبیک، اسی طرح نماز کے جو ذکر ہیں وہ بندے کو اپنا بہت، ہمارا بھائی ملازم ہے، اماں کا حج اس سے کروانا، وہ پتہ نماز نہیں آتی اس کو، حج کرانے بھیج دی اس کو، ایسے لوگ دیکھیں، اسے سورہ فاتحہ سے اس کو آتی کوئی، تو اماں نے جو احسان کیا اس کا بیڑا کر کر، تو جس کو حج پہ بھیج رہے ہیں وہ حج صحیح طرح سے کر سکتا ہو، وہ کم از کم نماز صحیح پڑھ سکتا ہو، جو حج میں جو چیزیں پڑھنی ہیں، اور بدن کے اعتبار سے بھی ایسا ہو کہ سارے کے سارے مناسک ادا کر سکتا ہو خود۔ بعض چیزیں وہ مریضوں کو اور بوڑھوں کو رعایت ہوتی ہے، یہ رعایت لینے والا نہ ہو،
فٹ ہو اور پورے مناسب نارمل طریقے سے انجام دے سکتا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، غسل وضو نماز کو شرعی طور پر درست ادا کر سکتا ہو، تلبیہ اور نماز کے ذکروں کو درست عربی میں ادا کر سکتا ہو، تمام اعمال حج و عمرہ کو از خود ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، کوئی نہ پکڑ کے کروائے، اس طرح کا نہ ہو، بصورت دیگر حج اور عمرے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کروا دیا آپ کو کام میں ہوا کوئی نہیں، جیسے کسی نے کہا تھا مولوی صاحب نے پوچھا کہ یہ بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہوتی، صبح کیسے نہیں ہوتی، میں تم سے 10 سال پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو جاتی ہے بغیر وضو کے نماز، تو اس طرح عمرہ ہو جائے گا لیکن حقیقت میں نہیں، تو یہ شرائط معلوم ہو چاہیے۔ نائب اور منوب عن، منوب عن عربی کا لفظ ہے، یعنی جس کا نائب بنا ہے، جس کی نیابت میں حج کر رہا ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ دونوں اگر جس کا نائب بننا ہے وہ عورت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ نائب کی عورت ہی ہو، اور مرد کی نائب ضروری نہیں ہے کہ مرد کا نائب مرد ہی، بلکہ مرد کی نیابت میں مثلا باپ کی نیابت میں بیٹی کر سکتی ہے اور ماں کی نیابت میں بیٹا کر سکتا ہے، مذکر مؤنث میں ایک جیسا ہونا لازمی نہیں، بس مرد عورت کی طرف سے اور عورت مرد کی طرف سے نائب بن سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ وہ یاد رکھیں، بعض چیزیں واجب ہوتی ہیں نظر کرنے سے، نظر کرنے سے ہم نظر مانتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، شرعی طور پر سوائے اللہ کے نام سے کسی کے نام پہ نظر نہیں ہوتی۔ میں نظر کرتا ہوں امام حسین کے لیے، شرعی طور پہ یہ نظر نہیں ہے، نظر صرف ایک ذات کے نام سے ہوتی ہے اور وہ اللہ کے نام سے، اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنی حاجت کے پورا ہونے یا کسی مقصد کے حصول کے لیے عمرہ کرنے کی قربتاً الی اللہ نظر یا عہد کرے، میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں کہ فلاں کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا یا کروں گی قربتاً الی اللہ، تو ایسی صورت میں نظر پوری ہونے پر عمرہ ادا کرنا اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج کی اس نے کرنا، اپنا واجب حج کر چکا ہو لیکن نظر کرے کہ میں، البتہ یاد رکھیں نظر میں ایسا کام نہ رکھے جو آپ کی طاقت سے باہر ہو، مگر مہینے کے خرچے پورے نہیں ہوتے کہ میں حج کروں گا اور اس کے بعد پتہ چلے کہ پیسے نہیں کہ حج پہ جانا، ہمیشہ اس کام کی نظر کی جاتی ہے جس کی کرنے میں انسان میں طاقت نارمل حالات میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح بھی عمرہ یا کوئی اور نیک کام جو بھی جس کی نظر کی جائے کرنے کی، میں اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی وغیرہ، تو وہ چیز نظر کے ذریعے واجب ہو جاتی ہے۔ سلوات پڑھیں۔ عمرہ مفردہ کس کو کہتے ہیں؟ عمرہ مفردہ 7 اعمال کا مجموعہ ہے جن کو ترتیب اور موالات بغیر فاصلہ ڈالے، فاصلہ نہیں ڈال سکتے۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ ایک ایکٹ کے فوراً بعد دوسرے ایکٹ کو انجام دینا، ایک عمل کے بعد، جیسے آپ وضو کرتے ہیں نا، چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ دھونے کے بعد آپ فون پہ بات کرنے شروع ہو جائے، 10 منٹ کی کال کریں پھر ہاتھ دھوئے تو باتیں موالات ٹوٹ جائیں۔ ہاں اگر فوراً کھول کے کہیں کہ ابھی میں مصروف بند کر دیں، وہ موالات نہیں ٹوٹیں گے، لیکن آپ بات ہی کرنے لگ جائیں اور پھر آپ ہاتھ دھونے لگے تو بات نہیں، تو ایک کے بعد ایک کو انجام دینے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ موالات۔ موالات، ایک عمل دوسرے کے ساتھ چپکا ہو، اٹیچ ہو، اس میں فاصلہ نہ ہو۔ تو 7 اعمال کا مجموعہ ہے جن کو ترتیب اور موالات بغیر فاصلہ ڈالے، موالات کے ساتھ انجام دینا ضروری ہے۔ طواف النساء کے لیے موالات شرط نہیں ہے، آپ نے عمرہ مفردہ میں تقصیر کر لی، آپ بے شک اگلے دن آ کر طواف النساء کریں، آپ تھک گئے نو پرابلم، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک طواف النساء اور اس کی نماز نہیں پڑھیں گے تو جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ جائز اور حلال نہیں ہوگا، وہ حرمت باقی رہے گی۔ اور اگر کسی نے کہا ہوگا کہ میں نے مکے میں نکاح پر پڑھوانا ہے اپنا، تو عمرہ مفردہ کے بعد جب تک طواف النساء نہیں کرتا اس کا نکاح نہیں پڑھا جائے گا، پڑھ بھی دے تو بغیر وضو کے نماز کی طرح باطل ہوگا، اس کا نکاح عمل میں نہیں ہے۔ وہ کون سے 7 اعمال ہیں؟ احرام، 1 احرام، 2 طواف خانہ کعبہ، 3 نماز طواف، 4 کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی یعنی 7 چکر،
اس میں 7 چکر نہیں ہوتے. صفا سے مروہ 1، واپس صفا 2، اس طرح آگے اس کی چل تفصیل بتائیں گے. نمبر 5 تقصیر. تقصیر یا حلق. تقصیر کہتے ہیں بالوں یا ناخنوں کو کچھ کم کرنے کو، حلق کہتے ہیں سر مڑوانے کو، گنجا ہونے کو. اور حلق اگر کوئی کروانا چاہتا ہو تو یاد رکھے مشین سے حلق نہیں ہوتا، اس طرح کروانا جو ہے وہ ضروری ہے، بلیڈ اس سے حلق ہوتا ہے. نمبر 6 طواف النساء. نمبر 7 نماز طواف النساء. بھائی اگر ایک کتاب اور پین مجھے دے پاس جو میں مارک کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پہ تھوڑی امینڈمنٹ عبارت کی ہو جائے تو بہتر ہے. سوال کر دیجیے خود میں دعا. طواف النساء اور نماز طواف النساء عمرہ مفردہ کا حصہ ہے، عمرہ تمتع کا حصہ نہیں. عمرہ مفردہ میں مندرجہ بالا 7 اعمال کو ترتیب کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ بجا لانا چاہیے. اگر کسی نے ان میں سے کوئی بھی ایک عمل ادا نہیں کیا یا اس کی ترتیب اوپر نیچے، کوئی کہ میں پہلے صحیح کر لے تو پھر طواف کر لوں گا، پہلے نماز طواف پڑھے تو پھر طواف کروں گا، ایسا نہیں کر سکتا. یا ضرورت سے زیادہ وقفہ دے دیا تو اس کا عمرہ مفردہ درست نہیں ہوگا. ضرورت سے زیادہ وقفہ نہیں دے سکتے. بہت بندہ مثلا تھک گیا، پانی پینے لگا ہے، اتنا ٹھیک ہے، لیکن بیٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو گیا تو یہ وقفہ نہیں دے سکتے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ معاملہ طواف النساء کا نہیں. طواف النساء کل بھی اگلے دن بھی کر سکتے، 2 دن بعد بھی کر سکتے. اس کے لیے مبالغات ضروری. سوال پڑھ سب سے پہلا جو عمل ہے، اب عمرے کے اعمال کو مناسب کو ایک ایک کر کے نسبتاً تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. عمرہ مفردہ ہو یا عمرہ تمتع، پہلا کام ہے، پہلا عمل ہے احرام. احرام کے 3 جز ہیں. پہلا میقات. میقات عربی زبان میں کہتے ہیں معین وقت کو یا معین مقام. کچھ جگہیں شریعت مقدس اسلام نے معین کی ہیں احرام باندھنے کے لیے، حج اور عمرے کے احرام کے لیے، انہیں میقات کہتے ہیں. میقات یا محل احرام، احرام کا محل یعنی احرام کی جگہ، احرام باندھنے کا مقام. یہ پہلا جز. دوسرا واجبات احرام. احرام میں کیا کیا کرنا واجب ہے، کیا کیا چیز ہونا واجب ہے. اور 3 محرمات احرام. واجب کا اپوزٹ ہے حرام بھی کہتے ہیں، اور جس چیز کو حرام کر دیا جائے اسے محرم، اور اس کی جمع محرمات. مذکر محرم ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے محرمہ، اور اس کی جمع ہے محرمات. محرمات احرام یعنی وہ چیزیں، وہ کام کہ جو حالت احرام میں محرم. محرم کون ہے؟ جس نے جو حالت احرام میں، محرم مرد یا محرم عورت. وہ چیزیں جو حالت احرام میں محرم پر حرام، انہیں کہتے ہیں محرمات احرام. اب ان میں سے پہلا ڈسکس کرتے ہیں محل احرام، جسے میقات کہتے ہیں. توجہ فرمائیں. جو شخص عمرہ بجا لانا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ان مقامات میں سے کسی ایک پر جائے جہاں سے اسلامی شریعت نے احرام باندھنے کا حکم دیا ہے. ایسی جگہ کو میقات کہتے ہیں. 5 بڑے میقات درجہ ذیل ہیں، ان کے نام لیے جا رہے ہیں.
مسجد شجرہ، یہاں سے بھی انشاءاللہ مدینے سے واپسی پہ عمرہ تمتع کا احرام باندھیں گے۔ 2 جحفہ، جحفہ ان لوگوں کا میقات ہے جو جدہ سے آتے ہیں۔ تو جو پہلا جو قافلہ 27 دن والا وہ جب جدہ جائیں گے تو پہلے کہاں جائیں گے؟ انہوں نے عمرہ مفردہ کرنا ہے تو جحفہ جائیں گے۔ جحفہ تقریباً 1 گھنٹے کی تقریباً مسافت پر ہے، مکہ کی اپوزٹ سائڈ پر جحفہ، وہاں پر ایک مسجد ہے اور اسی میں انشاءاللہ احرام باندھیں گے۔ اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر مشہور و معروف میدان غدیر، اسی علاقے میں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر جانے کی یا اس جگہ کی زیارت کی اجازت نہیں ہوتی، محدودیت ہوتی ہے سفر کرنے والوں پر سعودی لوگوں کی طرف سے۔ جو شخص مسجد شجرہ، جحفہ، 3 وادی عقیق، 4 یلملم، 5 قرن المنازل، یہ سارے مکہ کے مثلا یہ اصل میں جو شام سے آتے ہیں ان کا فلانا میقات ہے، جو اس ملک سے آتے ہیں یہ معین تھے، آج بھی وہی ہیں، لیکن جو 2 میقات جہاں سے ہمیں جانا پڑے گا وہ ایک پہلے جحفہ والا ہے اور اس کے بعد مدینہ منورہ مسجد شجرہ، جہاں سے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھا تھا اپنے حج کے لیے، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ مسجد شجرہ سے احرام باندھا تھا اللہ کے نبی نے بھی اور ان کے تمام ساتھیوں۔ تو یہ 5 میقات، ان کو بڑے میقات کہتے ہیں۔ چھوٹا میقات وہی مسجد تنعیم یا مسجد عائشہ ہے، جو اب تو مکے کے اندر ہی آ گئی لیکن حرم سے باہر، وہاں جب انشاءاللہ آپ جائیں گے تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدود حرم سے باہر، یہاں سے حدود حرم شروع ہوئی۔ یہ کچھ دیگر میقات بھی ہیں، ابھی ہمارا اس سے کنسرن نہیں، جو ہمیں پیش آئیں گے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ نمبر 1 مسجد شجرہ، اسے ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے نزدیک واقع ہے اور اب تقریباً اندر ہی آ گئی۔ یہ مدینے میں رہنے والوں اور ہر اس شخص کا میقات ہے جو مدینے کے راستے عمرے پر جانا چاہتا ہو۔ احرام مسجد شجرہ کے اندر سے باندھا جائے، کیونکہ مسجد سے باہر باندھا ہوا احرام کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ مسجد کی حدود کے اندر احرام باندھا جائے۔ وہ خاتون جو اپنے مخصوص ایام میں ہو، حالت حیض میں ہو یا اس طرح کے کسی حائضہ کے حکم میں ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ احرام والے کپڑے پہن کر عمرے کا احرام باندھنے کی نیت سے مسجد میں داخل ہو اور بغیر رکے تلبیہ پڑھتے ہوئے دروازہ مسجد سے باہر آ جائے۔ یعنی اگر ایسی حالت میں ہے وہ خاتون تو وہ اپنے جو لباس اس نے احرام قرار دینا ہے وہ پہنے گی اور مسجد میں داخل ہو جائے گی، رکے گی نہیں، اور وہ تلبیہ اسی چلتے رہنے کی حالت میں کہہ کر اور بغیر رکے مثلا دوسری سائڈ سے یا اسی سائڈ سے باہر نکل جائے، رکے گی۔ دوسرا جو میقات ہے جحفہ، یہ اہل شام، مصر اور مغرب والوں کا میقات ہے، بلکہ ہر شخص کا میقات ہے جو یہاں سے حج اور عمرہ کی نیت سے گزرے۔ وہ افراد جو عمرہ کے لیے بذریعہ ہوائی جہاز جدہ آتے ہیں اور یہاں سے عمرہ کرنے مکہ جانا چاہے، انہیں چاہیے کہ جحفہ سے احرام باندھیں، کیونکہ یہ جدہ سے نزدیک ترین میقات ہے۔ جحفہ میں مسجد میں احرام باندھنا لازمی نہیں، مقام میں جحفہ سے کہیں سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اب فرق آپ سمجھ، مسجد شجرہ خود مسجد میقات ہے، مسجد سے باہر میقات نہیں، لیکن جحفہ وہاں پہ آپ جائیں گے مسجد ہوگی، وہ مسجد میقات نہیں، جتنا علاقہ جحفہ کہلاتا ہے وہ کہیں سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، وہ پورا علاقہ میقات ہے۔ البتہ ہم ظاہر آسانی کے لیے چونکہ وہیں پہ واش رومز نہانے کی جگہ وغیرہ مسجد سب، تو وہیں پہ جائیں گے اور وہیں پر بارہ انشاءاللہ محرم ہوں گے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے۔ باقی بات یہ عقیق، یلملم، قرن المنازل یہ ہمیں پیش نہیں آئیں گے، اور اسی طرح مقابل پر میقات یہ بھی ہمارا سنی ہے۔ نمبر 7 پہ آپ جائیں، لکھا ہوا ہے حدود مکہ۔ آپ جب حج تمتع کا احرام باندھیں گے اس کا میقات کون سا؟
حج تمتع کا میقات پورا مکہ ہے. آپ ہوٹل میں کہیں بھی مکہ شہر کی حدود میں آپ وہیں سے احرام باندھ کے تلبیہ کہہ سکتے ہیں. لیکن مستحب زیادہ کیا ہے؟ مسجد الحرام میں میقات احرام باندھنا مستحب، ضروری نہیں. اور وہ انشاءاللہ اہتمام کیا جائے گا کاروان الحرمین کی طرف سے کہ جو 8ویں اور 9ویں کی درمیانی شب ہے، بلکہ شام 8 ذی الحج کی شام، تو مسجد الحرام میں جا کر انشاءاللہ سب مشترکہ طور پر حج تمتع کا احرام باندھیں گے اور اس کی نیت کریں گے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. حج تمتع کا احرام حدود مکہ میں کہیں سے بھی باندھا جا سکتا ہے. حدود مکہ میں احرام موجودہ شہر کی نئی آبادیوں میں سے کہیں سے بھی باندھا جا سکتا ہے. ان نئی آبادیوں کا حدود حرم میں ہونا شرط ہے. احرام کے لیے ضروری ہے کہ شہر مکہ ہو، حدود ہو، لیکن حرم کی حدود سے باہر نہ. فرض کریں مسجد عائشہ کے بعد بھی مکہ ہے لیکن حرم نہیں، تو اس علاقے میں مثلا کسی کا ہوٹل ہو تو وہ وہاں پہ احرام نہیں باندھ سکتا. انشاءاللہ ہمیں پیش نہیں آئے گا، لیکن بارہ معلومات کے لیے آپ کی خدمت میں حاصل کرتے ہیں. ایک نمبر 9 میں پڑھ رہا ہوں، وہ ہم سے مربوط ہوگا، ہو سکتا ہے. اسے کہتے ہیں ادنى الحل. ادنا وہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور اسے کہتے ہیں قریب ترین. ہم اردو زبان میں ادنا، میں آپ کا ادنا خادم ذرا نیچے ہونے اور چھوٹا ہونے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ادنا یہ اصل میں قریب ترین. ادنى الحل، حل اپوزٹ ہے حرم کا. حرم کا جو علاقہ ہے اس سے باہر کے علاقے کو حل کہتے ہیں. تو قریب ترین حل، قریب ترین حل، انگلش والی نہیں عربی والی. قریب ترین حل یعنی حرم سے باہر کا علاقہ، یہ میقات ہے. کس کے لیے؟ جس نے اندر سے میقات کو عمرہ کرنا ہے، جو پہلے بڑے میقات سے آ چکا مثال کے طور پر. تو وہ ادنى الحل کون سا ہے؟ وہ اس جگہ کو مسجد عائشہ یا مسجد تنعیم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ادنى الحل کیا ہے؟ حرم کے حدود سے باہر کی پہلی اور ابتدائی جگہ، جس میں حدیبیہ بھی ہے، جعرانہ بھی ہے اور تیسرا تنعیم، جس کا میں نے آپ کو بتایا. یہ 3 ایسی جگہوں کے نام ہیں جو مکہ والوں کے نزدیک مشہور و معروف ہیں. یہ عمرہ مفردہ کا میقات ہے جو مکے کے اندر سے عمرہ مفردہ کرنا چاہتے ہیں. ہر وہ شخص جو مکہ میں رہتا ہو اور عمرہ مفردہ کرنا چاہتا ہو، وہ ان مقامات میں سے کسی ایک جگہ سے احرام باندھ سکتا ہے. حدیبیہ، جعرانہ اور تنعیم. وہ شخص جس نے اپنا عمرہ یا حج انجام دے دیا ہو، یعنی ہم لوگ، وہ مکہ میں ہی ہو، تو وہ دوسرے عمرہ مفردہ کے لیے ان میقاتوں سے احرام باندھ سکتا ہے. تینوں سے باندھ سکتا ہے. نام طور پہ جہاں جگہ بس سروس چلتی ہے اور جہاں پہ یہ کام عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ وہی مسجد تنعیم ہے. اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد اسی قمری مہینے میں مکہ سے باہر چلا جائے اور اسی مہینے میں واپس آ جائے تو دوسرے عمرے کے لیے ادنى الحل کے مقامات سے احرام باندھ سکتا ہے. گیا اب اسی مہینے واپس آ رہا ہے، اس کو عمرہ کرنا واجب نہیں ہے کہ باہر میقات سے باندھ، لیکن وہ ویسے عمرہ کرنا چاہتا ہے اپنے جناب مرحومین کے لیے، دوستوں کے لیے، تو وہ کہاں سے میقات باندھے گا؟ اسی ادنى الحل سے باندھے گا. اگر اسی مہینے میں واپس نہ آئے جس میں عمرہ کیا ہے تو پھر ادنى الحل سے احرام نہیں باندھ سکتا. پھر وہ ان اندر والے میقاتوں سے نہیں باندھے گا. اس کے لیے اس کو 5 بڑے میقاتوں میں سے کسی ایک پر جانا ہوگا اگر مہینہ قمری مہینہ تبدیل ہو چکا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب ایک اور طریقہ ہوتا ہے نظر کے ذریعے احرام باندھنے کا، کہ جو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو جدہ آئے ہیں لیکن فرض کریں ان کے لیے مشکل ہے جانا. کہاں جانا مشکل ہے؟ بڑے میقات پہ جانا مشکل ہے. کبھی ویسے
ہمیں تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، لیکن بعض بات خود ٹریول کرتے ہیں، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو ان کے لیے راستہ ہوتا ہے نیزر کے ذریعے، نیزر کے ذریعے احرام باندھنا. چونکہ ابھی وہ ڈائریکٹلی ہم سے مربوط نہیں ہے، اس لیے میں اس کو یہاں پہ تذکرہ نہیں کر رہا، اور اس کے اپنے احکامات ہیں کہ نظر کر کے وہ مثلا جس ایئرپورٹ سے وہ اپنے ملک سے سفر شروع کرنے لگا اپنے گھر سے نظر کرے گا اللہ نے مجھے صحیح سلامتی سے عمرے کا سفر ادا کرنے کی توفیق دے دی تو میں مثلا کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھ سکتا ہے. لیکن اگر دن میں جہاز اس کی فلائٹ ہے دن میں تو وہ چھت کے نیچے سفر کرنے کی وجہ سے اسے کفارہ دینا پڑے گا ایک مغرب کا. یہ احکامات الگ ہیں، ہم یہی تک اتفاق کرتے ہیں، اگر کسی کو پیش آئے تو انشاءاللہ اس کو بیان کیے جا سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والی. نظر کی نیت، یہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، شریعت اسلام میں مکتب اہل بیت میں جس کو نظر کہتے ہیں اس کی نیت خالصتاً قربتاً الی اللہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے. جس طرح نماز کی نیت میں قربتاً الی اللہ کی جگہ کوئی دوسرا نام، کوئی بندہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رسول کے پاس جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باطل شرک ہے، کفر ہے. عبادت غیر اللہ کی نیت سے نہیں ہو سکتی، نہ ہی شریک کیا جا سکتا. قربتاً الی اللہ و الی رسول اللہ باطل ہے وہ نماز، کوئی بھی عبادت. تو عبادت ہوتی وہ ہے کہ جو خالصتاً ایک ذات کی نیت سے کی جاتی ہے اور وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. نظر بھی عبادت ہے، غیر اللہ کے نام سے نظر باطل ہے، اگر وہ کرتا بھی ہو تو وہ اپنے آپ سے کرتا ہے، باطل ہے نظر فقط. اسی طرح شرعی قسم بھی جو ہے وہ فقط اللہ کے نام کی ہوتی ہے. دوسرے قرآن کی قسم، بازی عباس کی قسم، تزوجنا کی قسم، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں. ایک قسم کی حیثیت ہے جو اللہ کے نام سے کھائی جاتی ہے اور اسی پہ شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. نظر کا احرام یہ ہم ابھی مطلق کریں. دوسرا جز واجبات احرام. واجبات احرام، احرام کے واجبات تین. پہلا لباس احرام، دوسرا نیت، تیسرا تلبیہ لبیک اللہم. لباس احرام کے توجہ کریں. ہر حاجی یا عمرہ ادا کرنے والے پر لازم ہے کہ جب وہ عمرہ یا حج کا ارادہ کرے تو میقات سے اپنے عام لباس کو، چاہے شلوار قمیض ہے، چاہے پینٹ شرٹ ہے، چاہے تو دھوتی پہنتا ہے، دیہاتی ہے، جو بھی پہنتا ہے، اپنے عام لباس کو اتار کر وہ مخصوص لباس پہنے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. حج کیا ہے؟ اپنی پسند ناپسند کو سائڈ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی پسند کے سامنے سرنڈر ہونا، وہی کچھ کرتے جانا جو اللہ نے حکم دیا. تو اس کی پہلی علامت یہ حالت احرام. مخصوص لباس پہنے جس کا حکم اللہ نے دیا. احرام کا مخصوص لباس پہننے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ایسا کرنا واجب نہیں ہے. خواتین کا احرام ان کا عام لباس بھی قرار دیا جا سکتا ہے. توجہ کریں، خواتین یہ نہ سمجھے کہ جو الحرمین وائٹ سی چادر دے گا وہ احرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ویسے آپ کی شناخت کے لیے، چونکہ جب رش ہوتا ہے تو ذرا پہچاننے میں آسان. کوئی بھی لباس جو آپ نے پہنا ہوگا اور اس میں آپ تلبیہ کہیں گی اور نیت کریں گی، وہی لباس آپ کا لباس سے احرام قرار پائے. مرد اور عورت کے احرام کا لباس الگ الگ ہے. احرام کے لباس کے لیے ضروری ہے کہ نجس نہ ہو. اگر جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے وہ نجس ہو گیا ہے، اس کو دھو دیں، یعنی پاک کرنا، جس میں لباس پاک کیا جائے. اگر کوئی نجاست لگ جائے
اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ ہو جائے کہ اتنا زیادہ مسئلہ کوئی ہو جائے، مثلا خون وغیرہ لگ جائے کچھ، کہ اس کو پاک کرنا مشکل ہے، یہ بات سن لے غور سے ایک دفعہ، تو وہ آپ مرد حضرات وہ احرام، وہ کپڑے چینج کر سکتے ہیں، دوسرا پہن سکتے ہیں اسی طرح کا بغیر سے لو لباس۔ آپ کے پاس 2 سیٹ ہوں گے نا احرام، ایک پہننے کے قابل نہیں رہا، اتنا خراب ہو گیا، آپ چینج کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ڈریس چینج کرنے سے۔ اسی طرح خواتین بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ وہ لباس چینج کرنا پڑے، تو ایسا نہیں ہے کہ لباس چینج کرنے سے احرام ختم ہو جائے گا، نہیں، لباس چینج کیا جا سکتا ہے، اس سے حالت احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احرام کے لباس کے لیے ضروری ہے کہ نجس نہ ہو، مباح ہو۔ مباح ہو کیا مطلب ہے؟ یعنی غصبی نہ ہو، غصبی مال سے نہ بنایا گیا ہو۔ غصبی مال سے کیا مراد ہے؟ کسی سے فراڈ کر کے خدا نہ خواستہ چکر دے کے مال لیا تھا، ناجائز طریقے سے رشوت کھائی تھی، اللہ معاف کرے، اس سے مال لیا تھا، وہ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز، ایسا مال نہ ہو جس کا خمس ادا نہیں کیا گیا، وہ بھی غصبی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مباح ہونا یعنی کوئی واجب حقوق اس لباس پر قابل ادا نہ ہو، کسی کا مال غصب کیا یا خمس نہیں دیا وغیرہ۔ ورنہ توجہ کر کیا ہوگا، اگر آپ نے ایسے لباس، ایسے مال سے احرام خریدا ہے تو آپ کا احرام باطل ہے، آپ کا احرام باطل، عمرہ باطل، حج باطل، سب باطل۔ آپ نے طواف کیا احرام میں، وہ طواف باطل، آپ نے نماز پڑھی، نماز باطل۔ تو لہذا اس کا دھیان رکھیں۔ اور آگے اس کا اگلا مسئلہ لکھا ہوا، احرام کا لباس خمس شدہ ہو، یعنی خمس اس کا ادا کر دیا۔ احرام پاک ہونا شرط ہے، اگر احرام تلبیہ پڑھنے کے بعد نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا یا تبدیل کرنا، اگر پاک کرنا بہت مشکل ہے تبدیل کرنا ضروری ہے۔ لباس سے تبدیل کرنے کے بعد دوبارہ تلبیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب دوبارہ مجھے جوفہ جانا پڑے گا یا اپنی گھر پہ نہ، وہی میں تبدیل کریں اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ لباس احرام میقات سے قبل ہوٹل یا گھر سے بھی پہن سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ مدینہ میں، جب آپ مدینہ میں ہیں تو آپ نے مسجد شجرہ، ہوٹل سے آئیں گے مسجد شجرہ، وہاں پر احرام باندھنا ہے، آیا وہاں پہ آ کے کپڑے چینج کرنا ضروری ہے مردوں کے لیے یا خواتین کے لیے؟ نہیں، آپ اپنے ہوٹل میں جو مستحب غسل ہے، مستحب غسل احرام ہے، اپنے ہوٹل میں کریں، اور وہ احرام والے جو لوگ ہیں اور جو اوپر والی چادر ہے وہیں سے کر لیں۔ اس کپڑے پہننے سے احرام شروع نہیں ہوتا۔ احرام کب شروع ہوگا؟ جب آپ میقات پہ آئیں گے، مسجد شجرہ آئیں گے، وہاں پر آپ نیت کریں گے عمرہ تمتع کی یا عمرہ مفردہ جس کی بھی کرنی ہے، اور پھر جب آپ کہیں گے لبیک اللہم لبیک، اسے کمپلیٹ کریں گے، اب آپ کا احرام سٹارٹ ہوا۔ اس سے پہلے احرام والی کوئی پابندی، کوئی حکم آپ پر نہیں۔ کپڑے پہننے سے حالت احرام شروع نہیں ہوتی، میقات پہ جا کے نیت اور تلبیہ کے بعد احرام شروع ہوتا ہے۔ غسل احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مستحب مؤکدہ ہے۔ مؤکدہ یعنی تاکید کی گئی ہے لیکن ہے مستحب بھی، ثواب ہوگا، بڑی اچھی بات ہے، کر لو، لیکن واجب نہیں۔ مؤکد یا مؤکدہ کا مطلب ہے جس کی تاکید کی گئی، لیکن چونکہ ہے مستحب، ایسا مستحب بھی ہوتا ہے، واجب بھی حکم میں نہیں آتا۔ احرام کا غسل میقات پہنچنے سے پہلے ہوٹل یا گھر سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ سلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بھائی 5:30 ہو رہے ہیں۔
قربتاً الی اللہ کر رہا ہوں پتہ ہو تو کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ، غسل کا طریقہ، جتنے بھی غسل انسان پہ واجب ہوتے ہیں، توجہ کریں، واجب ہوتے ہیں یا مستحب ہوتے ہیں، سب کا طریقہ ایک جیسا ہے، نیت کا فرق، طریقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ غسل کا طریقہ واجب غسل کی طرح ہے، جیسے واجب غسل کرتے ہیں، صرف نیت کا فرق ہے۔ سب سے پہلے اپنے جسم سے پانی کے ذریعے نجاست اور چکنائی وغیرہ صاف کر لیجیے۔ اگر جسم پر کوئی نجاست ہے یا کوئی چکنائی ہے، ایسی چیز کے جو جلد کے درمیان اور پانی کے درمیان ایسا لیئر اس نے بنا لیا کہ پانی جلد تک نہیں پہنچے گا، کوئی ایسی چیز بدن پہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو صاف کر لینا لازمی ہے۔ جیسے خواتین نیل پالش کا مسئلہ ہوتا ہے مثال کے طور پر، اس سے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی چیز اگر بدن پر ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے جب غسل کے لیے پانی بہایا اپنے بدن پر تو وہ اس چیز تک تو پہنچا، لیکن چونکہ اس نے لیئر بنائی ہوئی تھی اور وہ نیچے آپ کی جلد تک چاہے ایک ذرہ برابر مثال کے طور پر ہو تو غسل صحیح نہیں ہو۔ یہ تمام غسلوں کے لیے یہی ہے۔ غسل مستحب کا پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ آپ نے نہ بھی کیا تو مستحب بھی تھا، کوئی چیز کمی نہیں ہوگی، بس وہ ثواب سے محروم رہ جائے۔ لیکن اگر واجب غسل میں یہ مسئلہ ہو تو پھر نہ نماز ہے، اس کے بعد جتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں وہ باطل ہوگی، اور عبادات جن کے لیے طہارت ضروری تھی وہ باطل ہوگی۔ تو اس لیے واجب غسل میں تو بہت زیادہ اس کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، مستحب غسل میں بھی حتماً رکھنا چاہیے، لیکن اگر بعد میں دیکھیں کہ وہ یہاں پہ یہ چیز لگی رہ گئی ہے تو پرابلم نہیں ہے، اس لیے غسل تھا ہی مستحب صحیح نہ ہو تو بہرحال انسان کے ذمے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اپنے جسم سے پانی کے ذریعے نجاست و چکنائی وغیرہ صاف کر لیں، کچھ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر کوئی نجاست ہے تو نجاست خون لگا ہوا صاف کر لیں۔ اس کے بعد اب جب اصلی آپ غسل کا عمل شروع کرنے لگے تو نیت کر، ٹھیک ہے، جو جیسے کہ اوپر بتایا گیا، غسل کرتا ہوں یہ کرتی ہوں۔ اگر واجب غسل ہے، اگر واجب غسل ہے تو واجب قربتاً الی اللہ، اور اگر مستحب ہے قربتاً الی اللہ۔ اگر مثلا واجب بھی ہو قربتاً الی اللہ کہہ دیا جائے، پتہ ہو کہ واجب میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ پہلا حصہ ہے سر سے لے کے گردن تک، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ اگر جیسے خواتین کے سر کے بال لمبے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح تقسیم نہیں کریں گے، یہاں تک والے بال الگ ہے، اور یہ بعض اوقات مردوں کے بال بڑے لمبے ہوتے ہیں بعض کے، تو وہ بال سر کے اس تقسیم میں جائیں گے، سر کے بال ہوں گے۔ تو پہلا حصہ یہ، اس کے بعد دوسرا حصہ جسم کا دایاں حصہ، یعنی گردن سے نیچے سے شروع ہو کے پیروں تک، اور تیسرا حصہ بایاں حصہ بدن کا گردن کے نیچے سے لے کر پیروں کی انگلیوں تک، یہ دو حصے۔ اب جب آپ نے نیت کر لی تو سب سے پہلے سر اور گردن کو پانی جاری کرتے ہوئے دھوئے، جیسے شاور کا پانی ہوتا ہے آج کل جاری پانی سے، تو دھونے کے پانی یعنی پہنچ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد دایاں حصہ رائٹ سائڈ گردن کے نیچے سے پیروں کی انگلیوں تک تسلسل سے دھوئے۔ اس کے بعد بایاں حصہ لیفٹ سائڈ گردن کے نیچے سے پیروں کی انگلیوں تک دھوئے۔ یہ تسلسل سے دھونے سے مراد یہ ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ وضو میں موالات ضروری ہوتی ہے، تو غسل میں موالات ضروری نہیں ہوتی۔ غسل اگر آپ نے مثلا گردن کا کر لیا تھا اور کوئی مثلا ایسا مسئلہ ہوا، سردیاں تھی، ٹھنڈا پانی آ گیا، آپ رک گئے 10 منٹ 15 منٹ، تو اس سے غسل آپ کا باطل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے گردن تک دھو لیا تھا تو آپ نے رائٹ سائڈ سے شروع کریں گے، اگر رائٹ سائڈ دھو چکے تو فقط لیفٹ سائڈ کو آپ کریں گے تو آپ کا غسل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو جس طرح وضو میں موالات ضروری ہے فوری کرنا، غسل میں موالات ضروری نہیں ہے۔ جہاں سے رکے تھے آپ، کچھ گیپ کے بعد میں ٹائم بھی آپ دوبارہ وہاں سے شروع کر سکتے ہیں۔
جسم کے وہ حصے جہاں پر عام طور پر آسانی سے پانی نہیں پہنچ سکتا، مثلا ہاتھ پیروں کی انگلیوں کے درمیان یہ جگہ جو بغل وغیرہ، تو وہاں پر ہاتھ پھیر کر پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن وسوسے میں نہیں پڑنا ہوتا کہ مثلا انگلی کی جب پکڑ کے 10 دفعہ بیچ میں مثلا بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح، تو یہ امام کے فرمان کے مطابق کہ جب انسان یوں کرتا ہے تو وہ شیطان کی اطاعت ہے، شیطان اسے تنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس باتوں میں آنے لگا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ پانی بہا دیا، ہلکا سا ہاتھ پھیر دیا جہاں پہ ایسا ہے کہ پانی پہنچ زیادہ مشکل ہوتا ہے، ہلکا سا ہاتھ پھیر دیا، ختم۔ نہ کہ آپ ایسے ایسے مومنین دیکھے کہ خود ہی اقتدار تھا، مولانا میں 3 گھنٹے غسل خانے میں رہتا ہوں، 3 گھنٹے غسل خانے میں گزرا ہے، تو پھر بھی شک رہتا ہے مجھے غسل کیا یا نہیں، کہ پانی پہنچے یا نہیں پہنچے۔ تو یہ غسل کا طریقہ تھا، اور ہم آج انشاءاللہ یہیں پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، عمرہ مفردہ غالباً ایک خاص مسافت سے باہر رہنے والوں پر واجب نہیں ہوتا، وضاحت فرمائیں۔ یہ مسافت میں بتا دوں کتنی ہے، ایک سوال پڑھیں گے۔ یہ جو مسافت ہے یہ تقریباً 16 فرسخ، آپ کو پتہ ہے 8 فرسخ پہ نماز قصر ہوتی ہے، بس سفر ہوتی ہے، تقریباً 8 فرسخ اباؤٹ 43-44 کلومیٹر ہے، تو 86-87-88 کلومیٹر یا اس سے تھوڑا زیادہ بنے گا۔ اس ریڈیس سے باہر مکہ سے اگر سفر کیا، اس سے باہر جن کے گھر ہیں تو وہ ان کا حکم چینج ہے، جیسے ہم اس سے باہر جتنی بھی دنیا یہ ذہن پوچھا تھا۔ ایسی نظر کا احرام کے معلوم ہے کہ جہاز میں دن میں سفر کرے ماننا جائز ہے، اس میں توجہ کریں۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ آپ کو کوئی آپ کا احرام ٹھیک رہے، کوئی بھی کفارہ وغیرہ والا کام نہ کرنا پڑے، لیکن اگر مجبوری ہو جائے، آپ کو فلائٹ ہی کوئی مل رہی ہے آپ کے پاس میں، تو پھر آپ نظر کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم۔ لیکن اگر آپ رات والی فلائٹ مثلا لے سکتے ہیں، پھر دن کی فلائٹ اپنی وجہ سے کر رہے ہیں، پھر ایسا نہ کریں۔ مجبوری میں تو کوئی گناہ بھی نہیں، کفارہ دینا پڑے گا، لیکن کوئی گناہ تو اس کام کا آپ کے ذمہ نہیں ہوگا۔ سلوات پڑھیں۔ ایک سوال جو کل کیا گیا تھا بچوں کے بارے میں، بچے 2 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ممیز، یہ دونوں جو بالغ سے پہلے، جو بالغ ہوتے ہیں وہ تو اس پر تو سارے احکامات پورے جاری ہوتے ہیں۔ بچہ ممیز بھی ہوتا ہے اور غیر ممیز۔ ممیز بچہ کون سا ہوتا ہے؟ جو جس میں اچھے برے کی تمیز سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے، ابھی بالغ نہیں۔ اور غیر ممیز بہت چھوٹا ہوتا ہے، جو کہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتا۔ تو دونوں کو احرام پہنایا جا سکتا ہے، یعنی ان کو عمرے کے لیے، حتیٰ کہ دودھ پیتا بچہ اس کو بھی مورد کر سکتے ہیں، اس کے سارے کام جس نے اس کو مورد کرایا، ولی اس کا والد مثلاً وہ تلبیہ بھی کہے گا اس کی طرف سے نیت بھی کرے گا، ٹھیک ہے، اور سارے اعمال اپنے ساتھ ساتھ اس کو کرا سکتے ہیں، اور کوشش کرے گا کہ وہ بچہ مثلاً اس کو اس طرح رکھے کہ محرمات احرام میں سے کوئی چیز وہ نہ کرے۔ اور وہ بچہ جو ممیز ہے، یعنی اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، وہ اپنے سارے اعمال، تلبیہ کہنا، نماز پڑھنا، جتنے وہ خود کر سکتا ہے، جتنا اگر کچھ خود کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا ولی اس کی نیابت میں انجام دے گا۔ لیکن ولی کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے کو روک کے رکھے، وہ کوئی کام بھی ایسا نہ کرے حالت احرام میں جو کرنا حرام ہوتا ہے، ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بچہ آزاد ہے جو مرضی کرتا ہے، توجہ فرمائیں۔ اور چھوٹے بچے کو محرمات سے بچانا، وہ مثال کے طور پر حالت احرام میں مثال کے طور پر پرفیوم نہیں لگانا ہوتا، تو بچے کو بھی نہ لگائیں، پاؤڈر یا مثلا ایسی چیزیں وہ اس کے ولی پر ہے جس سے اسے محرم کیا۔ اور جو تمیز تھوڑی اچھی برے کی رکھتا ہے اس کو سمجھایا جائے گا، تاکید کی جائے گی کہ وہ کوئی بھی ایسا کام انجام نہ دے، اور اپنے سارے مناسب جو وہ انجام دے سکتا ہے وہ خود انجام دے،
کہیں پر اگر بہت مسئلہ بن جائے تو پھر اس کا ولی اس کی نیابت میں انجام دے گا. ایک یہ بات، اور ایک اور بات مجھ سے سوال کیا گیا وہ خمس کے بارے میں. ایک سوال پڑھے محمد والے. خمس کا بنیادی مسئلہ قرآن کریم میں بھی خمس کے وجوب کی آیت ہے اور شیعہ اور اہل سنت دونوں کی کتابوں میں پورے باب ہیں خمس کے وجوب کی. البتہ شیعہ اور سنی میں جو فرق ہے وہ دائرہ کار میں ہے. خمس کن کن چیزوں پر دینا ہوتا ہے، کن پر خمس آتا ہے، کن پر خمس نہیں آتا. تو خلاصہ اگر میں کروں تو خمس کے معاملے میں روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں انسان جو بھی کماتا ہے اس میں سے اس کے جو پورے سال کے اخراجات ہیں، اس کی اپنی جو زندگی کی سطح ہے، جو کہ لوگوں کی زندگی کی سطح مختلف ہوتی ہے، کچھ بہت غریب ہوتے ہیں، کچھ درمیانے ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ بہت امیر ہوتے ہیں. جو اس کی زندگی کی سطح ہے اس سطح کے مطابق جو اس کی ضروریات زندگی ہیں ان پر جتنا بھی خرچ ہو جاتا ہے اس کی آمدن میں سے اس پر خمس نہیں ہے. جو اس کی ایک سال کے بعد صافی نیٹ بچت ہوگی، سیونگز ہوگی، جو کسی پہ خرچ نہیں اس نے بچایا ہے، اس کا 5واں حصہ خمس کا، عربی کا لفظ ہے خمس کا معنی ہے 5واں حصہ، یا ہم کہیں 20%. تو یہ 20% ادا کرنا اس پہ واجب ہے اپنی صافی بچت میں سے، تب اس کا مال پاک ہوگا جو باقی اس کے پاس بچا ہے. یہ 20% کیسے ادا کرنا ہے یہ غور سے سنیں. یہ اپنی وجہ سے ادا نہیں کرنا. ایک نظام ہے مکتب اہل بیت کا، وہ یہ کہ اگر ہم امام معصوم کے حضور کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہوں تو لازم ہے کہ ان تک پہنچائیں. اور اگر امام چونکہ اس سے نظام تشیع چلے گا، جو مکتب اہل بیت کے لیے کام کیے جانے ہیں وہ اس کے ذریعے گویا کہ اکانومی ہے اس مکتب کی. تو اگر امام حاضر نہیں ہے، مراد ہمارے درمیان میں زندگی نہیں گزار رہے، تو پھر وہ شرائط کے جو ائمہ نے اپنے فراہیم میں بیان کیے وہ رکھنے والے افراد، جن کو ہم آج سادہ لفظوں میں مراجع تقلید کہتے ہیں، کہ جن کے فتاوی پر عمل کیا جاتا ہے اور جو ویل نون لوگ ہیں اس ہمارے نظام، تو ان میں سے جس کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خمس کو ان تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. دو کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو دو زیادہ معروف ہیں. ایک مثلا جن کی تقلید ہوتی ہے زیادہ وہ آیت اللہ سیستانی جو نجف اشرف عراق میں، اور ان کے بعد جن کی زیادہ تقلید ہوتی ہے وہ آیت اللہ خامنئی کہ جو ایران میں. تو مجھے فرمایا ان کے سیاسی اور اس چیز سے قطع نظر جو ان کا مذہبی مقام ان کی تقلید ہوتی ہے. ان دونوں کے خمس کی جو مین ایک احکامات کا فرق اور بتا کر کو پتا ہو. سب سے پہلے وہ لوگ جو آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں وہ توجہ سے سنیں. آیت اللہ سیستانی نے آپ کو پتا خمس جتنا بھی بنے ٹوٹل اس کا آدھا سادات کا حصہ ہوتا ہے، آدھا امام کا حصہ ہوتا ہے. اس سے تو عربی زبان میں کہتے ہیں سا، سین ہے ہاتھ والا ہے ہاتھ، سہم کہتے ہیں اس سے. اور سہمین یعنی دو حصے، سہم سادات اور سہم امام کو اکٹھا بولو تو کہتے ہیں سہمین یعنی دونوں حصے، سہم امام بھی اور سہم سادات بھی. تو جو آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں وہ سن لیں کہ ان کی اجازت ہے اپنے مقلدین کو کہ وہ جو سہم سادات ہے وہ مستحق سادات کو شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے مستحق سادات کو خود ہی دے سکتے ہیں، اسے مجتہد تک پہنچانا ضروری نہیں. لیکن جو سہم امام ہے وہ آپ خود سے خرچ نہیں کر سکتے. اس کے لیے اگر آپ کوئی خرچ کرنا چاہتے ہیں تو مجتہد یا اس کے پراپر با اختیار وکیل کی اجازت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ خرچ نہیں کر سکتے. آپ کسے دے سکتے ہیں؟ آپ خود مجتہد کو دے سکتے ہیں، آپ مجتہد کے وکیل کو دے سکتے ہیں، اور ہر اس شخص کو یا ادارے کو دے سکتے ہیں کہ جن کے پاس ان کا ریٹن اجازت نامہ موجود ہے.
ان کا دفتر باقاعدہ اجازت نامہ جاری کرتا ہے کہ یہ ادارہ یا یہ شخصیت، یہ عالم یہ خمس کلیکٹ کرے گا اور اس میں سے اتنا حصہ اپنے دینی کاموں میں جو کر رہے پروجیکٹس اس میں لگا سکتا ہے، اور اتنا حصہ مجتہد کے دفتر کو دے گا، اور اس کی پوری رقم کی رسید مجتہد کے دفتر سے لے گا، اور وہ اس پر لازم ہے کہ جس کا خمس جس نے پے کیا ہے اس تک پہنچائے۔ اگر آپ کسی کو خمس پے کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے، آیت اللہ سیستانی والوں کی بات کروں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے دفتر کی رسید آپ کو دے، ورنہ ان کے فتویٰ کے مطابق آپ کا خمس ادا شدہ تصور نہیں ہوگا۔ آپ حتماً اصلی جو رسید ہوتی ہے یا ان سے یا نجف اشرف سے، ان کے 2 دفتر ہیں مین، وہ رسید جاری کرتے ہیں، وہ رسید آپ کو ملنی چاہیے، آپ جس کو بھی دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس چیز کا لحاظ رکھتے تو ظاہر ہے کہ آپ بہت ذمہ دار ہیں۔ یہ آیت اللہ سیستانی کا معاملہ ہے۔ آیت اللہ خامنائی انہوں نے اپنے مقلدین کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ٹوٹل خمس کا 30%، مثلا خمس آپ کا بنا 1 لاکھ، اس میں سے 30,000 آپ خرچ کر سکتے ہیں شرائط دیکھتے ہوئے، چاہے سہم امام میں سے پورا دے دیں، چاہے سہم صداقت میں سے، چاہے آدھا 15% کر دیں، لیکن ٹوٹل خمس کا 30% آپ خرچ کر سکتے ہیں شرائط کا لحاظ، جہاں خمس خرچ کیا جا سکتا ہے، چاہے صداقت والا چاہے سہم امام والا۔ باقی جو 70% ہے وہ اسی کو آپ دے سکتے ہیں جس کے پاس خمس کی کلیکشن کی اجازت ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کی رسید آپ کو پہنچائے۔ اگر نہیں پہنچاتا تو آپ اس سے تقاضا کریں، آپ کہیں کہ کیونکہ ادھر سے قاعدہ قانون یہی ہے، لہذا آپ مہربانی کریں آپ نہ کریں، نہ نہیں دیتا تو آپ تقاضا کریں، احترام سارا کچھ اپنی جگہ پر، لیکن یہ ان دونوں بزرگواروں کا، آیت اللہ خامنائی کا بھی اور آیت اللہ سیستانی کا بتائیے کہ اگر اس لیے کہ بہت سارے دھوکے فراڈ چکر بازیاں بہت ہوئی ہیں اس خمس کے معاملے میں، تو اگر کوئی ہمارے دفتر کی رسید آپ کو لا کے نہیں دیتا تو آپ کا خمس ادا نہیں ہوا۔ آپ پہلے اس بات کو میک شور کریں اس کے پاس اجازت نامہ ہے، اور اس بات کا اس سے آپ کلیئر بولیں کہ آپ کب تک مجھے ان کے دفتر کی رسید دے دیں گے، تو تب آپ اپنا خمس اور یہ امانت مثلا ان کے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خمس دینا لازم ہے بچت۔ اگر کوئی بندہ خمس دیتا ہی نہیں تو اسے چاہیے کہ ابھی فوری بے شک نہ کریں، آج پہ جا رہا ہو یا نہ جا رہا ہو، کوئی بھی جو خمس نہیں دیتا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک واجب ادا نہیں کر رہا، حرام کام کر رہا ہے، اور اس کا مال جو ہے اس کی پاکیزگی مباح ہونا مشکوک، اور اس کا وہ جواب دے تو وہ خمس ادا کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں خمس ادا کرنے سے پتہ نہیں کیا بات ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ خمس کا حساب کرواتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ابتداء خمس ہوتا ہی نہیں، جن چیزوں کو وراثت میں چیزیں ملی خمس نہیں ہوتا، آپ کو گفٹ ملے کوئی چیز خمس نہیں ہوتا، مثال کے طور پر جن چیزوں پہ خمس ہوتا ہے ایک رقم، باقی وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ فوری ادا کریں، آپ اس کی انسٹالمنٹس قسطیں بنا سکتے ہیں۔ ایسے شخص سے جس کے پاس یہ اختیار ہے، قسطیں بنوا لیں، ایسی قسط کہ جو اتنی ہو کہ آپ کی لائف ڈسٹرب نہ ہو، آپ آرام سے دے سکتے ہو، آہستہ آہستہ پے کر دیں گے، اور نہ اتنی کم ہو کہ آپ لاپرواہی جیسے کوئی آتا کہ اپنا جو ہے مثال کے طور پہ بائک مجھے قسطوں پہ دے دو 10 روپے مہینے کی قسط، تو یہ تو مذاق بن جائے گا۔ اتنی تھوڑی قسط بھی نہ ہو کہ وہ مذاق بھی لگے، اور اتنی زیادہ نہ ہو کہ آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرے، آپ کا جو سفر چل رہا ہے اس کو ڈسٹرب کرے، تو اقساط میں دیا جا سکتا ہے۔ اور آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اس خمس کے سرکل میں باقاعدہ آئیں، تاکہ یہ واجب جو کام ہے یہ آپ سے وہ گڑبڑ نہ ہو۔ ایک یہ ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی ابھی فقط حج پہ جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حج اس مال سے کرے جس کا خمس ادا کر چکا، ٹھیک۔ اور اگر کوئی بالکل ہی کہتا ہے کہ میں باقی سارے میرے ذمہ آئے، تو اپنی قربانی کے جو پیسے ہیں اور جو جس لباس میں اس نے نمازیں پڑھی ہیں کم از کم ان کا خمس ادا ضرور کر دے، باقی وہ جانے اور اللہ جانے، تو فقہی طور پر اس کا حج بظاہر صحیح ہوگا، جو قبول یعنی اس کے ذمے سے واجب اتر جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جسے قبول حج کہتے ہیں وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے لیے کوشش کریں کہ اپنے ذمے کو کلیئر کر کے خاص طور پہ مالی معاملات میں ایسے مال سے حج کریں جس مال پر آپ کی کوئی ادائیگی جو اللہ کی طرف سے واجبات ہیں
وہ نہ رہتی. تو یہ مختصر ہے. اس کے بعد کوئی سوال ہو انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے. میں آج یہیں پہ تمام کر رہا ہوں. ایک سلوات پڑھ محمد و آل محمد. ایک دفعہ کل مجھے ذہن میں نہیں رہا تھا تلبیہ جو احرام باندھتے وقت جو کلمات ادا کرنے ہوتے ہیں تلبیہ کہتے ہیں. لبیک کا جو لفظ ہے تلبیہ کا معنی کیا ہے؟ اپنے حضور کا اعلان کہ میں مثلا اے پروردگار تو نے مجھے جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا جس ٹائم میں جس جگہ پر تو میں تیرا غلام تیری کنیز اس حکم کی فرما برداری کے لیے حاضر ہوں اور اپنے حضور کا اپنی پریزنس کا اعلان کروں. یہ لفظ میرے سن لیں. لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک. حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں. حاضر ہوں. ان الحمد یقیناً ساری کی ساری تعریف ساری کی ساری حمد والنعمت اور تمام نعمتیں لک تیری تو مالک. والملک اور سلطنت ملک بادشاہ وہ بھی تیری. ان الحمد یقیناً ساری حمد والنعمت اور تمام نعمت لک تیری تو مالک. والملک اور بادشاہ بھی تیری. لا شریک لک لبیک. اور ان تمام چیزوں نہ حمد نہ نعمت نہ اس بادشاہ میں اس کائنات کی کوئی بھی تیرا پارٹنر نہیں. وہ اکیلا مالک. تو یہ جملے تربیہ انشاءاللہ ہم آج آپ کو پہلی دفعہ ہم یہ تکرار کراتے ہیں. میں پہلے بولوں گا آپ غور سے سنیں گے اور اس کے بعد آپ بھی انشاءاللہ تکرار کریں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حرف جس کو آپ نے دیکھنا ہے وہ یہی ہا ہے. ہا عربی زبان میں ان دونوں میں فرق ہے. جو حق والا ہا ہے اور جو حاکی والا ہا ہے. ہم اردو میں دونوں کو ایک ہی طرح سے بولتے ہیں لیکن عربی میں اب میں آپ کو دونوں کے تلفظ کے ساتھ آپ کہتے ہیں الحمد. الحمد یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ پرانے زمانے میں اسٹیپسز والا کا اشتہار آتا تو وہ کھا کے کہتا تھا تو یہ ہا کا تلفظ یہ آواز اچھی. الحمد بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں انیچرل قسم کی آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہلکا سا فرق ہونا چاہیے تو بس بالکل صحیح. تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک کی طرف لبیک اللہم لبیک. جنہوں نے تربیت بولی ہے وہ ضرور بولے اور جتنا آواز کھول کے بولیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. کہ لفظ صحیح بولتے ہیں اور ان کا لفظ صحیح نہیں کرتے آپ کو متوجہ ہو جائیں گے. لبیک اللہم لبیک. اس جملے میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس کا ہماری اردو سے جدا تلفظ ہو. اسی طرح بولنا جس طرح اردو بولتے ہیں. لبیک اللہم لبیک. لبیک لا شریک لک لبیک. لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. واجب تربیہ بس اتنا سا. اور ان میں کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے کہ جو اردو اور عربی میں تلفظ فرق ہو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. جتنے حروف ہیں ان دو جملوں میں وہ سارے ان کا تلفظ بالکل وہی ہے عربی میں جو اردو. اگر تربیہ نو پرابلم صحیح ہے نا. جو تیسرا جملہ جسے بولنا مستحب ہے اور بولا بھی جاتا ہے وہ نہ بھی بولنے تو آپ کا تربیہ صحیح ہوگی.
وہ تیسرا جملہ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ تلفظ کریں. اس میں حروف ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ اب اردو میں اور کرتے ہیں، عربی میں تھوڑا سا تبدیل ہے. تو مجھے فرمایا کہ ہم تکرار کریں گے. ان الحمد، ہاں اس میں ہاں ٹھیک ہے نا. ان الحمد کہیں تو یہ آواز نہ ہو تو یہ غلط ہو جائے گا. ان الحمد والنعمت، یہ عین اور الف میں فرق کر. والنعمت تھوڑی سی ہلکا سا فرق کافی، بہت زیادہ گلے کو ٹیڑھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك